میری بگڑی بنا دیجئے کربلا اب بلا لیجئے۔ نواسہ رسول امام حسین کی شہادت عالم اسلام کا کربناک سانحہ ہے۔ آپ نے دین کی بنیادی اقدام اور سچائی کے اظہار کے لیے میدان کربلا میں اپنا اور اہل بیت رسول کی جانوں کا نذرانہ دے کر دین میدان کربلا میں ایک ایسا باب رقم کیا جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ آپ کی قربانی معراج درسگاہ انسانیت ہے۔ واقعہ کربلا کے شہیدوں نے انسانیت کی عظمت و جلالت کو واضح کیا اور رہتی دنیا تک ایسا نمونہ پیش کیا جسے کسی بھی دور کا انسان فراموش نہیں کر سکے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی وفاداری اور خلوص کی ایک عظیم علامت ہے۔ آپ نے زبردست تحمل اور بردباری سے تمام مصائب کو برداشت کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھا۔ آپ نے اپنے خون سے حد فاصل قائم کر کے یہ بتا دیا کہ نظام اسلام کا اصل نمونہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا سر کٹا کر نانا کی امت کو بچا لیا اور دین اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ ذی الحج کے مہینے میں جب کہ حج نزدیک تھا، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر آپ نے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر مکہ سے کربلا کی جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ مکے سے چلتے وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرتگار نہیں ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انسانوں کے لیے موت اس طرح لازم کر دی گئی ہے جس طرح دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر لازم ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اسلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا شوق یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے ملنے کا تھا۔ میری قتل گاہ معینہ ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا۔ گویا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ صحرا اور بیاباں کے بھیڑیے سرزمین کربلا کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں۔ خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں۔ جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عنایت فرمائے گا۔ لشکر حسین جو کہ 72 نفوس پر مشتمل تھا، آپ کے ساتھ مستورات بھی تھیں۔ آپ شرف نام مقام پر پہنچے۔ حور ابن یزید ریاحی 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ہمراہ اسی مقام پر پہنچا۔ اسی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ آپ کو کوفہ کی جانب نہ بڑھنے دے۔ آپ نے شرف کے مقام پر پہنچنے کے بعد اپنے قافلے میں موجود جوانوں کو حکم دیا کہ وہ صبح طلوع ہونے سے پہلے دریائے فرات سے پانی خیموں میں لے کر آئیں۔ اسی دن حور 1000 سپاہیوں کی قیادت میں اس مقام پر پہنچا۔ وہ اور اس کا لشکر پیاس سے نڈھال تھا۔ فرزند فاطمہ نے حکم دیا کہ حور اور ان کے سپاہیوں اور ان کے جوانوں کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ امام حسین کا قافلہ اور لشکر حور نینوا کے مقام پر پہنچے۔ ابن زیاد نے حور کے نام ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسے بیاباں میں اتارنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ اس دوران ظہیر نے امامہ کو مشورہ دیا کہ اس مختصر لشکر سے جنگ کرنا ان کے پیچھے آنے والے کثیر افراد سے جنگ کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ امام نے فرمایا، میں کبھی بھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد جنگ و جدال سے پرہیز تھا۔ آپ کو صرف شریعت محمدی کو بچانا تھا۔ آپ کے نزدیک ظاہری جنگ میں کامیابی حاصل
کرنا نہ تھا، بلکہ آپ اس سے بڑھ کر اللہ اور وسیع اہداف و مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 7 محرم سے خیام حسینی کا پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ تاش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ 9 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان نبی ہاشم کے افراد اور اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا، ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت کرے۔ میری شہادت کا وقت اب قریب آ رہا ہے۔ میں آپ سب پر سے اپنے بیت اٹھاتا ہوں اور آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ پرسوز کلمات سن کر آپ کے اصحاب آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ اے فرزند رسول، آپ نور حق کے روشن چراغ ہیں، آپ راہ ہدایت ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ ہم ایسے کٹھن وقت میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اور آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ 10 محرم کی صبح امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا اور اپنے خانزادہ کے ہمراہ میدان عمل میں نکلے اور ایک فیصلہ کن جنگ کی۔ آپ نے زندگی بچانے کے لیے مصلحت سے کام نہیں لیا اور بدی کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بے جگری سے لڑتے ہوئے اپنے اور اپنی اولاد کا خون دے کر دین اسلام کو بچا لیا۔ کیونکہ اس میں تصویریں نظر آ رہی تھی، کبھی بالی سکینہ کی تصویر، کبھی آل رسول کے بچوں کی تصویر، اور ہاں آزادار یہی کربلا دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ بابل کے زمانے سے موجود ہے۔